قادری صاحب قبلہ کے بیانات اور خطابات ہیں، اور جو نئے بیانات ہونے والے ہوتے ہیں اس کی جو اطلاع اس پر آپ کو پہلے سے دے دی جاتی ہے، اس لیے آپ میرا اسلامک یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں سیلانی چوک رکشہ اسٹاپ گروپ سے میں گزارش کروں گا وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور جو وہ لوگ پیش کرنا چاہتے ہیں حضرت کی بارگاہ میں وہ اپنے سیلانی چوک رکشہ اسٹاپ گروپ کے جتنے ذمہ داران ہیں وہ تشریف لے آئیں۔ بھائی پروگرامات جو لوگ کرتے ہیں وہ بڑی محنت اور بڑی لگن کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی محنتیں ہوتی ہیں، اگر ان کا حوصلہ پست کیا جائے تو یقیناً پھر یہ دوبارہ پروگرام نہیں کر پائیں گے، اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ ان کے حوصلے کو سلامت رکھے۔ یہ آل رسول حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ایک پھولوں کا نذرانہ اور حمامہ شریف پیش کریں۔ اب آئیے ہم بلا کسی تاخیر کے وہ خطیب جس کو سننے کے لیے آج صرف شہر مالیگاؤں کے ہی نہیں بلکہ مالیگاؤں سے نکل کر، ریاست سے نکل کر ملک گیر پیمانے پر اور ملک سے اٹھ کر آج عالمی سطح پر جن کی شہرت ہے، جن کی خطابات کی دھوم مچی ہے، وہ شخصیت آپ کے اور ہمارے شہر کی شخصیت آل رسول حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ ہیں۔ ہم انہی کے خطاب سے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، جن کے بیانات کو سننے کے بعد آج سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگیوں میں انقلابات پیدا کیے ہیں۔ آج وہی شخصیت آپ کے اور ہمارے درمیان میں موجود ہے، ہم انہی کے انشاءاللہ فرامین سے اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ میں حضرت کی بارگاہ میں ملتمس ہوں حضرت تشریف لائیں اور ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ کریں۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر غدیری انداز میں تھوڑا سا نعرہ لگا کر حضرت کے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، سنی دعوت اسلامی، نعرہ رسالت۔ بیٹھا تو بچوں کو ہے بیٹھا نہیں رے علامت ہے من کو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله العظيم۔ غوث اعظم بنی بے سر و سامان مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تستمنی عمیرا، اے خدا دے خدا بی خدا دا مددے، بگیردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی، بحق سے خواب عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔
مدد کن یا معین الدین جسم منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں و بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ سازی درد مندہ، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار غم تاجدار حرم و بہار شفاعت، سبحان اللہ، شب اسرا کے دولہا نو شیخ اپنی جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، سبحان اللہ، سبحان غبا سیاح لامکا وجہ کل فقا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان سبحان اللہ، آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں جس طریقے سے پناہ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر کہیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور گشتے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ آج کی یہ محفل مسلم امہ کے نوجوانوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور یہ محفل کے انعقاد میں ہمارے محب گرامی قدر عارف بھائی اور فیمس سنجری فاؤنڈیشن کے نوجوانوں نے محنتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کے نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس مناسبت سے کل تمہیدی گفتگو کی گئی تھی کلثوم اشرفی مسجد کے پاس، اور اس میں خاص طور پر مفکر ملت شاعر مشرق علامہ اقبال کے چند اشعار کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی کہ کل کی محفل میں کہ اقبال کی فکر میں مسلم نوجوانوں کا تصور کیا ہے، تو کیونکہ قرآن مقدس میں بھی جوان اور جوانی کی اہمیت بے شمار واقعات ہیں جو جوانوں سے متعلق، اور چونکہ یہ بات بتائی گئی کہ جو بوڑھے ہوتے ہیں تو بڑھاپے میں بھی انسان چاہ کر بھی بہت کچھ کر نہیں پاتا، اور بچپنے میں بھی انسان کچھ کرنے کا شعور نہیں رکھتا، لیکن جو جوانی کی عمر ہے وہ انسان کی عمر کا ایک خاص حصہ ہے، ایک اہم حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کو بھی پسند کیا اور جوانی کی عبادت کو بھی پسند کیا، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی کا جو اصل سرمایہ ہے جسے جوانی کہتے ہیں، اس جوانی کے اندر شیطان انسان کو اغوا کر لے، اس کی فکر کو اغوا کر لے، اس کے خیالات کو اغوا کر لے، اس کے تخیلات اور تصورات کو اغوا کر کے اس کو اللہ کی راہ سے ہٹا کر اس کو شیطنت کی راہ پر لا کے ڈال دے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی جوانی کی اہمیت سمجھ میں آنا چاہیے، اور قرآن مقدس کی یہ
یہ آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا. اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کی جوانی ہے. جوانی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند کیا، اور جتنے بھی بڑے بڑے کام آپ دیکھیں سب جوانوں نے کیا. مثال کے طور پر جب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام بالکل جوان تھے. اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ جب چھری رکھی جا رہی تھی، اس وقت اسماعیل علیہ السلام ابھی جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے. اسی طریقے سے ہجرت کی شب رسول اللہ کے بستر پر جس کو سلایا گیا تھا وہ کوئی بوڑھا نہیں تھا، وہ مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ بھی جوان تھے. اسی طریقے سے صلاح الدین ایوبی جنہوں نے جو ہے اللہ اکبر بیت المقدس کو فتح کیا، اور ان کی فوج کے وہ سارے لوگ وہ سب کے سب جوان تھے. اللہ اکبر ان دروس کے ساحل پر کشتیاں چلانے والا طارق ابن زیاد جو ہے وہ بھی جوان تھا. فاتح سندھ جو ہے وہ بھی جوان تھا. فاتح بدر حنین بھی جوان تھے. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بڑھاپے میں انسان کچھ کر نہیں سکتا، بچپنے میں انسان کو شعور نہیں ہوتا، تو جوانی کی بڑی اہمیت ہے. تو اقبال نے جو ہے ایک مسلم جوان کا جو تصور دیا ہے، ایک پرندہ ہے جسے پرندوں کا بادشاہ کہتے ہیں، اس کو عقاب کہا جاتا ہے. کچھ لوگ اس کو شاہین کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو انگریزی زبان میں ایگل کہتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ مسلم جوان اور ایگل کے اندر اور شاہین کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. حالانکہ وہ ایک پرندہ ہے لیکن پرندوں کا بادشاہ ہے. اس کے اندر کچھ صفات ہے، اگر ان صفات کا ذکر ہم نے کیا تھا لیکن اس کی تشریح بھی کی تھی. آج چونکہ کچھ لوگ نئے بھی ہیں، میں کوئی تشریح نہیں کروں گا اس کی، لیکن اس کی کچھ صفات ہے. جیسے جو باز ہے پرندہ جسے ہم باز کہتے ہیں، عقاب شاہین جس کو کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا. اسی طریقے سے وہ گھونسلوں میں نہیں رہتا، گھونسلوں میں رہنا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. اللہ اکبر. اسی طریقے سے جو ہے جو عقاب کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ عقاب جو ہے وہ موسم سے کبھی گھبراتا نہیں بلکہ موسم کو وہ انجوائے کرتا ہے. اسی طریقے سے کل یہ پیغام دیا گیا کہ دنیا میں بھی موسم بدلتے رہتے ہیں، بدلتے ہوئے موسموں سے کبھی مت گھبرانا. کبھی غموں کے موسم آتے ہیں، کبھی خوشیوں کے موسم آتے ہیں، کبھی آرام کے موسم آتے ہیں، کبھی تکلیفوں کے موسم آتے ہیں. ان موسموں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کا توکل اللہ پر رہنا چاہیے. یہ کل چند چیزیں پیش کی گئی تھی لیکن آج اس سے لگ کر کے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. عقاب کی خصوصیت اور بھی ہے، شاہین کی خصوصیت اور بھی ہے کہ وہ سارے پرندوں میں سب سے اونچا اڑتا ہے. اقبال اپنی قوم کے جوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ چھوٹی چیز پر کبھی اکتفا مت کرنا، چھوٹی چیز پر کبھی جگہ ٹھہر مت جانا، بلکہ تمہارا ہدف جو ہے وہ بہت بڑا ہونا چاہیے، تمہارے منصوبے بڑے ہونے چاہیے. یاد رکھنا، انسان جو منصوبہ لے کر کے چلتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. جس کے پاس کوئی زندگی کا منصوبہ نہیں رہتا. جانور اور انسان کی زندگی میں فرق ہے، ایک بہت بنیادی فرق یہ ہے کہ جانور کی زندگی کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا اور انسان کی زندگی کا منصوبہ ہوتا ہے. اب اگر میری قوم کے جوانوں کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ جانوروں کی زندگی جی رہے ہو. ایک متعین کرو اپنی زندگی کا مقصد، آپ کو بننا کیا ہے، آپ کو کرنا کیا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، دین کے اندر، مذہب کے اندر آپ بہت مرتبے والے نہیں بن سکتے، نہ بنو، لیکن کم سے کم دنیا میں تو کوئی مرتبہ حاصل کر لو، کم سے کم دنیا ہی کے اندر کوئی ترقی کر لو. لیکن آج مسلم جوانوں کا کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی ہدف نہیں. دن بھر 8 گھنٹہ ڈیوٹی کریں گے اور اس کے بعد جو وقت ملے گا وہ ہوٹلوں پر آ کر کے ضائع کریں گے، دوستوں کے اندر ضائع کریں گے، پارکوں میں ضائع کریں گے، کھیل کود میں ضائع کریں گے. یہ وقت بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس کا صحیح استعمال کرو. بہت زیادہ باہر رہنے کی بجائے اپنے کام کے اندر اپنا وقت صرف کرو. عقاب کی خصوصیت ہے کہ وہ بہت اونچا اڑتا ہے، لیکن بہت اونچا اڑنے کے بعد بھی اس کی
کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے شکار کو اس اونچائی سے دیکھ لیتا ہے. اس کی نظر میں اتنی تیزی ہوتی ہے, اتنی اونچائی پر اڑنے کے بعد بھی اس کی نظر زمین پہ ہوتی ہے. اقبال اپنی قوم کے جوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں, اے میری قوم کے جوان, تو چاہے جتنی ترقی کر لے لیکن تو کبھی مغرور مت ہونا. اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچی رکھنا, اپنے اندر ہمیشہ عاجزی رکھنا, گھمنڈ مت کرنا, تکبر مت کرنا. اس کے بعد ایک خاص بات جو اقبال عقاب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں, اور عقاب کی صفت کیا ہے, چونکہ عقاب سے تشبیہ دی اپنی قوم کے جوانوں کو, تو عقاب کی ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ جب عقاب کی مادہ جب کسی نر کے ساتھ اس کو اپنی زندگی کا پارٹنر بنانے کے لیے کسی عقاب کا, نر عقاب کا انتخاب کرتی ہے, تو اور پرندوں کی طرح ایسا نہیں ہو جاتا کہ دو ایک گھونسلے میں جمع ہو گئے اور زندگی گزر گئی. نہیں, بلکہ وہ جو مادہ عقاب ہوتی ہے وہ بہت اوپر, ہزاروں فیٹ اوپر ایک چھوٹا سا کنکر یا چھوٹا سا تنکا لے کر کے جاتی ہے, اور پھر وہ وہاں سے اس کو چھوڑتی ہے, اور چھوڑنے کے بعد پھر وہ جو نر عقاب ہوتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے ان کی اپنی زبان میں کہ اس کو تو نے گرنے سے پہلے پکڑنا ہے. اب وہ ہزاروں فٹ اوپر سے جو کنکر یا تنکا پھینکا گیا ہے یہ اس کو ہوا کے اندر زمین پہ گرنے سے پہلے اٹھاتا ہے. دوسری مرتبہ پھر وہ اور اوپر لے کر کے جا کر کے چھوڑتی ہے اور وہ پھر اس کو پکڑ لیتا ہے. تیسری مرتبہ اس سے اور اوپر لے جا کر وہ چھوڑتی ہے, وہ پھر اس کو پکڑ لیتا ہے. 3 مرتبہ وہ مادہ عقاب اس کو آزماتی ہے, پر کہیں جا کر کے دونوں کے درمیان پارٹنرشپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے. حیرت ہے کہ پرندوں کے اندر اس قدر سینس اللہ نے دیا, اس قدر سوچ اللہ نے دی, وہ اپنا پارٹنر بنانے کے لیے اس کو اتنا آزماتی, اس کے بعد اس کو اپنی زندگی کا پارٹنر بناتی ہے. اب اقبال گویا کہ اپنی قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی زندگی کا پارٹنر بناؤ, یعنی دوست کی حیثیت سے, یا کاروبار میں کسی کو شریک کرو, یا پھر کسی کو شوہر کی حیثیت سے عورت تلاش کرے, یا عورت کی کوئی شوہر تلاش کرے, تو صرف سفید چمڑی پر اور میٹھی میٹھی گفتگو پر اکتفا مت کر لینا, بلکہ اگر تم کسی کو دوست کی حیثیت سے ڈھونڈنے نکلو تو اس کے چہرے کا رنگ روپ مت دیکھو, اس کے اندر صلاحیت دیکھو. اس کی وجہ یہ ہے رنگ گورا ہے, سفید چمڑی ہے, لیکن آوارہ ہے تو وہ بھی آپ کو آوارہ بنا دے گا, وہ مجرم ہے تو آپ کو مجرم بنا دے گا, وہ برا ہے تو آپ کو برا بنا دے گا. یاد رکھیے, لوگوں کے رنگ پر نظر مت رکھیے, لوگوں کی کوالٹی پر نظر رکھیے, لوگوں کے چہروں پہ نظر مت رکھیے, لوگوں کے کردار پہ نظر رکھیے. اللہ اکبر. اس لیے دوست اچھے تلاش کیجئے. اللہ اکبر. آج دوستوں کا معیار کیا ہو گیا, اگر کوئی مالدار ہوتا ہے تو اس سے دوستی کی جاتی ہے, غریبوں سے دوستی نہیں کی جاتی. یاد رکھنا, مالدار ہے لیکن کیریکٹر کا صحیح نہیں ہے, مالدار ہے مگر اخلاق کا صحیح نہیں ہے, مالدار ہے مگر عقیدے کا صحیح نہیں ہے, تو ہوگا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اس لیے دوست صحیح تلاش کرو, صحبت والے صحیح تلاش کرو. اللہ اکبر. آج پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اگر 90% نوجوان اگر بگڑ رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا رول ان کے دوستوں کا ہے. آپ پکچر دیکھنے والے دوستوں کے ساتھ رہیں گے, وہ آپ کو فلم کا عادی بنا دیں گے. آپ شراب پینے والے دوستوں کے ساتھ رہیں گے, وہ آپ کو نشے کا عادی بنا دیں گے. وہ آپ جوا کھیلنے والے دوستوں کے ساتھ رہیں گے, وہ آپ کو جوے کا عادی بنا دیں گے. آپ گنڈے اور دادا لوگوں کے ساتھ رہو گے, وہ آپ کو گنڈا گردی سکھا دیں گے. یاد رکھو, دوستوں کا انتخاب اچھا کرو. اللہ سے پوچھے, اس کے رسول سے پوچھے کیسے دوستوں کا انتخاب کرے, تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تمہارا دوست تو سچا ہونا چاہیے, جب وہ گفتگو کرے تو سچی گفتگو کرے, وہ زبان کا بھی سچا ہو, وہ عقیدے کا بھی سچا ہو, وہ مذہب کا بھی سچا ہو. 3 چیزیں اس میں دیکھو, اس کی زبان سچی, اس کا عقیدہ سچا, اس کا مذہب سچا. اگر یہ 3 باتیں
کر لو، ورنہ اس سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کی نحوستیں تمہارے اندر پیدا ہوگی، اس کا غرور تمہارے اندر پیدا ہوگا، اس کا گھمنڈ تمہارے اندر پیدا ہوگا، اس کی برائیاں تمہارے اندر پیدا ہوگی، اور اس کے بعد جو خاص طور پر ماں باپ اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، اپنا بچہ کہاں بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ کچھ لوگ تو اتنے گھمنڈی ہوتے ہیں اولاد کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے پہ کسی کا اثر نہیں ہو سکتا، ہماری اولاد پر کسی کا اثر، وہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھے، وہ گنڈے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، وہ دادا لوگوں کے ساتھ بیٹھے، بھائی گیری کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے، ہمارے بچوں پہ کسی کا اثر نہیں ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں، کیا تمہاری تربیت نبی کی تربیت سے بڑی ہے؟ کیا تمہاری تربیت نبی کی تربیت سے اہم ہے؟ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے پیغمبر اور معمولی پیغمبر نہیں، اولو العزم پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کی صحبت میں جا کر بیٹھتا تھا، ان کی صحبت میں رہتے رہتے وہ بھی کافر ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں، جب نبی کا بیٹا بری صحبت کی وجہ سے بگڑ سکتا ہے تو کیا تمہارے اور ہمارے بچے نہیں بگڑ سکتے؟ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر جو لاؤبالی پن ہے، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر جو گندگی ہے، جو کردار کی گندگی ہے، یہ غلط دوستوں کی صحبت کی وجہ سے ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد عطا کی ہے تو اپنی اولاد کو صحیح صحبت میں رکھو، بلکہ پوری کوشش کرو کہ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر کے رکھو، اولاد سے خود دوستی کرو تاکہ اچھی بری باتیں وہ آپ سے شیئر کر سکے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہماری اولاد، ایک جملہ میں لوگوں سے کہتا ہوں تو لوگوں کو برا لگتا ہے کہ پہلے جس کے ماں باپ مر جاتے تھے وہ بچے یتیم ہو جاتے تھے، پہلے جس کے ماں باپ مرتے تھے وہ بچے یتیم ہوتے تھے، آج ماں باپ ہونے کے بعد بھی بچے یتیم ہیں۔ آپ کہیں گے ماں باپ ہونے کے بعد بچے یتیم کیسے؟ یتیم کون؟ نہ جس کو ماں کا پیار ملے نہ باپ کا پیار ملے۔ یتیم کون؟ نہ جس کو ماں کی تربیت ملے نہ باپ کی تربیت ملے۔ بولو ہمارے بچے یتیم ہے کہ نہیں جیتے جی؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ کیا ماں اپنی اولاد کو وقت دے پا رہی؟ ماں کے پاس کھانے پکانے کپڑے دھونے کے بعد جو ٹائم بچتا ہے وہ موبائل لے کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ باپ کاروبار سے آتا ہے وہ ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، موبائل لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ بچوں کو تو نہ ماں کی صحبت مل رہی ہے نہ باپ کی صحبت مل رہی ہے، پھر یہ بچے آخر ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ ارے جب تربیت کرنے والے ماں باپ تھے تب بھی بہت نیک بچے نہ بن سکے، تو جن بچوں کو سرے سے تربیت ہی نہیں ملے گی ان بچوں کے بگڑنے کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے بچوں کو وقت دینا ضروری ہے، بچوں کو ٹائم دینا ضروری ہے۔ ماں باپ آج بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے۔ آپ اور ہم خود ایمان والا دھڑکتا دل رکھتے ہیں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ تم اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہو، تم اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتے ہو۔ ہماری بہنیں کھانا پکانے کے بعد، برتن دھلنے کے بعد، کپڑے دھلنے کے بعد، گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد اپنی اولاد کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ جو جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کے بچے پیدا ہوتے نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ انسان کے بچوں کو چلتے چلتے کم سے کم 1 سال لگتا ہے، اور جانور کے بچے 2-3 مہینے میں دودھ سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ انسان کے بچوں کو دودھ پینے کی مدت 2 سال تک کے بتائی گئی ہے۔ آخر یہ 2 سال تک کے دودھ پلانے کی مدت کیوں ہے؟ اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جو اللہ بکری کے بچے کو چند منٹ میں چلنے کی طاقت دے دیتا ہے، کیا وہ اللہ انسان کے بچوں کو چند منٹ میں چلنے کی طاقت نہیں دے سکتا تھا؟ جو اللہ بلی کے بچے کو چند منٹ میں چلنے کی طاقت دے دیتا ہے، کیا وہ اللہ انسان کے بچوں کو چند منٹ میں چلنے کی طاقت نہیں دے سکتا تھا؟ اللہ نے ایسا کیوں کیا کہ 2 سال تک کے تمہارے بچوں کو دودھ کا محتاج رکھا اور اس کو جلدی سے چلنے کا شعور نہیں دیا؟ وجہ یہ ہے کہ جانور کے بچے کو تربیت کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے وہ چند سیکنڈ میں چلنے لگا، تاکہ ماں باپ سے دور بھی ہو گیا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ مگر انسان کے بچے کو تربیت کی ضرورت تھی، اس لیے 2 سال تک کے دودھ کا محتاج رکھا، تاکہ وہ ماں کی گود میں 2 سال تک رہے گا تو صرف
یہ دودھ نہیں پیے گا بلکہ ماں کے سینے کے جذبات بھی اس کے سینے میں منتقل ہوں گے، ماں کا کردار بھی اس میں منتقل ہوگا، ماں کی گفتگو بھی اس میں منتقل ہوگی، ماں کے جذبات بھی ان میں منتقل ہوگا۔ آپ سوچیں گے کیا دودھ کے ساتھ جذبات بھی منتقل ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھنا شیخ عبد القادر جیلانی کبھی غوث اعظم نہ بن سکتے تھے اگر ان کو ام الخیر جیسی ماں غوث اعظم کی ماں کتنی متقی تھی۔ آپ کو نہیں پتا 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، جب رشتہ لے کر کے غوث پاک کے والد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کے سسر اور غوث پاک کے نانا کے پاس پہنچے، اور جب رشتہ طے ہو رہا تھا تو رشتے کے طے کرتے وقت گفتگو کیا ہوئی؟ جو جانتے وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں۔ رشتہ طے کرتے وقت ہمارے یہاں بات کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1 ہمارے یہاں بات ہوتی ہے کہ کس برادری کے لڑکا کرتا کیا ہے، کہاں تک پڑا ہوتا ہے، یہ صاف حضور کی بکواس جس کا اسلام سے کوئی تصور نہیں وہ پوچھتے ہیں۔ کبھی یہ پوچھا کہ لڑکا حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے؟ کبھی یہ پوچھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نماز چھوڑتا ہے؟ یہ کبھی پوچھا وہ اسلام کے طریقے پر ہے یا یورپی تہذیب کے طریقے بھی؟ کبھی نہیں پوچھا۔ غوث پاک کے والد، غوث پاک کے نانا اپنے سسر کے پاس ہونے والے سسر کے پاس پہنچے، کوئی نسب نہیں پوچھا گیا، کوئی خاندان نہیں پوچھا گیا، کوئی قبیلہ نہیں پوچھا گیا۔ وہاں ہو گئے، ان کے تقوی کی بات تو یوں ہی آشکار ہو گئی کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے دریا میں بہتا ہوا سیب کھایا، یہ بات کی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا تقوی حضرت سیدی عبداللہ سومئی سالار کے پاس یہ عیاں ہو گیا کہ جو دریا کا سیب کھانے پر بے چین ہو وہ کتنا متقی ہوگا۔ تو انہوں نے اپنے پاس چند مہینے رکھا کہ چیک کریں کہ ایسی ویسی بات ہوا میں کرنے کے لیے آیا اور نہیں متقی بھی ہے، اس لیے کہ کسی کا تقوی ایک دن میں پتہ نہیں چلتا، اس کو کئی دن تک اپنے پاس رکھیں گے تبھی تو پتہ چلے گا۔ تو سرکار غوث پاک کے والد کو غوث پاک کے نانا نے مہینوں رکھا، اور اس کے بعد جب دیکھ لیا ٹھوک بجا کر کے بہت متقی ہے تو کہا میری بیٹی ہے اس سے نکاح کرو گے؟ یہ سیب کی جو گلتی آپ نے کی ہے بے پوچھے کھانے کی، اس کی معافی اسی وقت ہوگی جب تم میری بیٹی سے شادی کرو۔ ایک سیب کھانے کی سزا کیا ہے؟ جو دریا میں بہتا ہوا سیب آیا وہ کھا لیا تھا پوچھے بغیر، کئی دن کی بھوک تھی، افطار کرنا تھا، روزہ افطار کرنا تھا، کھا لیا۔ آج تو میرا جوان کیا کیا کھاتا ہے کبھی اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست غوث پاک کے والد ایک سیب بغیر مجھے کھا لیا، کئی دن تک مزدوری کی بات کو پانی دیا، باغ کی رکھوالی کی، جانور چرائے، اور اس کے بعد آخری میں یہ مصیبت ڈالی جا رہی ہے ظاہری طور پر میری بیٹی سے شادی کرو گے تو معافی ہوگی، لیکن بات اتنی کہ میری بیٹی کے اندر کچھ کمیاں ہیں۔ کمیاں کیا ہے کہ وہ آنکھ سے اندھی ہے، وہ کان سے بہری ہے، وہ زبان سے گونگی ہے، وہ پیر سے لنگڑی ہے، وہ ہاتھ سے لولی ہے، اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ حیرت کی بات ہے، آپ مجھے بتانا گرے سے گرا بالکل نچلے طبقے کا انسان بھی اگر کسی بہت مالدار بہت شریف گھرانے کی بیٹی کے بارے میں بھی کہا جائے کہ وہ اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے اور گونگی ہے، اس کے ساتھ تم نے نکاح کرنا ہے، وہ کہے گا اتنی بڑی مصیبت زندگی کی کہاں ہوئی؟ یہی تو بات ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے والد کو جب یہ بات کہی کہ ایسی عورت سے نکاح کرو گے، انہوں نے کہا اگر سیب کی معافی اسی پر موقوف ہے کہ اتنی بڑی مصیبت سر لے لوں تو میں دنیا کی ہر مصیبت اٹھانے تیار ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے بن دیکھے کا تیار ہوں، اندھی بھی چلے گی، لنگڑی بھی چلے گی، لولی بھی چلے گی، گونگی بھی چلے گی، سب چلے گا، لیکن بس قیامت میں میری پکڑ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بے پوچھے سیب کیسے کھا لیا۔ معاف کر دیں گے آپ اگر شادی کہا؟ کہا ٹھیک ہے پھر نکاح کر لو۔ نکاح ہوا، حجرے اور اسی میں آئے تو کیا دیکھا؟ ایک چاند کا ٹکڑا ہے، ایسا لگا جیسے چاند اتر آیا ہے زمین پر۔
اس لیے کہ وہ کوئی معمولی خاندان کی عورت نہ تھی، وہ رسول اللہ کے خاندان کی عورت تھی، حضور کے گھرانے کی بیٹی تھی، ان کا سلسلہ نسب امام حسین سے جا کر کے ملتا تھا، حسن تھا، جمال تھا، کوئی دوسرا جوان ہوتا تو اس کی کیفیت کیا ہوتی، لیکن غوث پاک کے والد شان سا ٹکڑا حجرے میں دیکھ کر کے مصلی بچھا کر نماز شروع کر دی، ایسا لگتا ہے جیسے لڑکی غلطی سے بدل گئی، آج اس کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ جس کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا یہ وہ نہیں ہے، وہ تو اندھی تھی، اس کی تو آنکھیں، وہ تو پہلی تھی، اس کے تو کان ہے، وہ تو گونگی تھی، یہ تو بولتی ہے، وہ تو لونگی تھی، یہ تو اس کے ہاتھ رکھتی ہے، وہ تو لنگڑی تھی تو پیر رکھتی ہے، پھر کیا ہوا، رات پر نماز پڑھی جیسا کہ معمول تھا، وہ خاتون نے بھی او جی کیا جی کچھ نہیں، کوئی گفتگو نہیں، اس نے بھی پیچھے مصلی بچھایا، وہ بھی عادت کے مطابق نماز پڑھی۔ ہمارے یہاں شب برات سال میں ایک بار آتی ہے تو بھی لوگ پوری رات عبادت نہیں کرتے، وہ کیا دور تھا کہ مسلمانوں کی ہر رات شب برات ہوا کرتی تھی، وہ ہر رات عبادت کرتے تھے، لوگوں کو آج گناہ کرتے ہوئے راتیں کم پڑتی ہے، پوری رات کو موبائل لے کر بیٹھے اور عین فجر کا وقت آنے میں ان کو نیند آئے گی، شیطان تھپکیاں دے رہا ہوگا سلانے کے لیے، اور ٹھیک رات کے اس پہر میں سوئیں گے جس وقت فجر کا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے، اور اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ عوام کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ وہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، حالانکہ وہ آنے جانے سے پاک ہے، اور وہ اپنے بندوں سے کہتا ہے اے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے تمہیں عطا کروں گا، روزی مانگنے والے روزی مانگو، خوشی مانگنے والے خوشی مانگو، تنگدستی سے نجات مانگنے والے تنگدستی سے نجات مانگو، اولاد مانگنے والے اولاد مانگو۔ ہر رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمتیں پہلے آسمان پر متوجہ ہو کر تمہارے دروازے دل پہ دستک دے رہی ہوتی ہے، اور تم عیاشیاں کر کے عین اسی وقت میں سو رہے ہوتے ہو۔ مسلمانوں کو زندگی میں کبھی تعویذ کی ضرورت نہ پڑے، اگر مسلمان رات کے آخری حصے میں اللہ سے مانگنا سیکھ جائے۔ میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں، لیکن یہ قوم ڈیپینڈ ہو گئی تعویذات پر، بخار ہو تو تعویذ، تکلیف ہو تو میں کہتا ہوں جس قوم کا ڈائریکٹ تعلق رسول اللہ نے اللہ سے جوڑ دیا ہو، وہ قوم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔ جب تک تمہارا رشتہ اللہ سے جڑا رہا اور تم نے نبی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں تم سوال کرتے رہے، وہ کیا چیز تھی جو تم نے مانگا اور تمہیں اللہ نے عطا نہیں کیا، لیکن جب سے تم نے اللہ کو چھوڑ کر کاغذ کے ٹکڑوں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا، انگوٹھیوں کے پتھروں کو یہ اپنا سب کچھ سمجھ لیا، یہ تو کوئی اسلامی شعار بھی نہیں، اسلامی عقیدہ بھی نہیں، انگوٹھی میں فلاں قسم کا پتھر پہنیں گے تو روزی میں برکت ہوگی اور اولاد ہوگی اور یہ ہوگی۔ ارے پتھروں پہ یقین رکھنے والوں، تمہاری قسمت میں پتھر پڑے، اسلام پتھروں کا مذہب نہیں ہے۔ رسول اللہ تو دنیا میں تشریف لا کر پتھروں سے خراج وصول کر کے بتا رہے ہیں کہ یہاں پتھروں کو پوجا نہیں جاتا، بلکہ پتھروں سے درود و سلام کی نظریں وصول کی جاتی ہے۔ اس کو سلام جس کو حجر تک کرے سلام، اس پر درود جس کو تحیت شجر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں جا کر مجھے اللہ سے جو نعمتیں ملی ہیں وہ کسی نفل عبادت سے مجھے نعمت نہیں ملی۔ مسلمانوں، اگر تمہیں اولاد نہیں ہے تو رات کے آخری حصے میں تم عجیب گرا کر دیکھو اور نبی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مانگ کر کے دیکھو۔ اگر تمہاری روزی میں تنگی ہے، تم رات کے آخری حصے میں اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کے دیکھو اور نبی کے وسیلے سے مانگ کر کے دیکھو، پھر دیکھنا رحمتوں کی کیسی چھما چھم فوار برستی ہے۔ اگر تم بیجا مقدمات میں پھنسے ہو تو رات کے آخری حصے میں گر گرا کے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، رب فرماتا ہے قرآن مقدس میں، وہ کون ہے جو مسترب لوگوں کی فریاد کو سنتا
سنتا ہے اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا مسترد کی فریاد کو کوئی نہیں سنتا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اس وقت تم سو رہے ہوتے ہو جب تمہارا میرا رب تمہارے دروازے دل پہ دستک دے کر کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگ لو، اور اس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ لیکن اللہ اکبر، ہم دوسروں سے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں، ہم دوسروں کے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کے دروازوں پہ دستک دینے والوں، اس کا گرفت چوم کے دروازے پہ دستک دو، اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ، اس کی بارگاہ میں گڑگڑانا سیکھو، جس کی چوکھٹ سے انبیاء کو ملتا ہے، جس کی چوکھٹ سے صحابہ کو ملا، جس کی چوکھٹ سے اولیاء کو ملا، جس کی چوکھٹ سے سب کی جھولی بھری، اس کی بارگاہ میں آؤ۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے وسیلے سے مانگو، نبی کے وسیلے سے مانگو۔ میں نبی کے وسیلے پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ حضرت آدم جیسا معصوم 200 سال تک کے مانگا لیکن اللہ نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن جب کہا اللہ بحق محمد، اللہ محمد کے وسیلے سے میری فریاد کو سن لے، تو اللہ نے فوراً جواب دیا۔ پتا چلا کس سے کتنے ہی ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب محبوب کا نام اس کی زبان پہ آتا ہے تو فوراً جواب دیتے ہیں۔ تمہاری خطاؤں کو نہیں دیکھتے یار کے صدقے تمہاری فریاد کو سن لیا کرتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی مانگو اپنے نبی کے وسیلے سے مانگو۔ آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو جب آدم نے اللہ کے نبی کا سید الانبیاء کا نام لیا تو اللہ نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ محمد میرے محبوب ہے؟ تو عرض کیا کہ جب تو نے میرے اندر روح ڈالی تھی تو میں نے عرش کے اوپر تیرے نام کے ساتھ اسی محمد کا نام لکھا دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے سب سے زیادہ وہ تجھے محبوب ہے۔ تو ارشاد ہوا آدم ان کا واسطہ دے کر تو نے صرف اپنے لیے مانگا، آدم اگر ان کے واسطے سے پوری کائنات اپنی اولاد کے لیے مانگ لیتا تو میں سب کو بھی عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں بہرحال غور سے یہ کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک کے والد مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کی والدہ بھی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ صبح ہوئی تو حضور غوث پاک کے نانا آپ کے پاس آ کر کہتے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ رات کیسے گزری؟ ہاں کہا اچھی گزری مگر تم نے اپنی بیوی کا منہ نہیں دیکھا؟ کہا ایک جھلک دیکھا۔ تو خیال آیا کہ غلطی ہوئی ہے دلہن کے پہنچانے میں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا آپ نے تو اندھی کہا تھا لیکن وہ تو اخیاری ہے، آپ نے تو بہری کہا تھا وہ تو سنتی ہے، آپ نے تو لولی کہا تھا اس کے تو ہاتھ ہے، آپ نے تو لنگڑی کہا تھا اس کے تو پیر ہے۔ تو میرے بیٹے میں نے تیرے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا، میں نے جو کہا سچ کہا، لیکن ہم نے جو گفتگو کی اپنی زبان میں سمجھانے کے ٹیکنیکلی گفتگو، ٹیکنیک کے ساتھ گفتگو کی۔ کیا مطلب؟ میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی اجنبی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ میری بیٹی اندھی بیٹی کو اس لیے کہا کہ اس نے کسی اجنبی کا چہرہ نہیں دیکھا، بہری اس لیے کہا کہ اس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی، گونگی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، اور لولی اس لیے کہا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے کبھی ظلم نہیں کیا، لنگڑی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی باپ کا آنگن نام کر کے باہر کی دنیا کو نہیں دیکھا، وہ باہر چل کر نہیں گئی۔ وہ تیری ہی بیوی ہے، جو میں نے کہا تھا وہ سچ ہے، جو تو نے دیکھا وہ بھی سچ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں مسلمانوں کی بیٹیاں کیسی ہوتی تھی کہ ان کی عمر کا حصہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتی تھی لیکن کبھی وہ بیٹی کسی اجنبی مرد کا چہرہ نہیں دیکھتی تھی۔ اور آج کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ آج کی بیٹیاں تو معاذ اللہ سب کی بیٹیاں ایسی نہیں لیکن حالات رلا رہے ہیں، خون کے آنسوں میں حالات رلا رہے ہیں۔ آج بیٹیاں گھر سے نکلتی ہیں تو برقع ڈال کر گلی کے کونے تک کے جالی ڈال کر آئیں، اور جب گلی کے کونے سے باہر ہوئی تو پھر جالی اٹھ جاتی ہے، محلے سے باہر ہوئی تو کونے میں جا کے برقع بھی اتر جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میری قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، منافق نہ بنو منافق۔ اگر تم اللہ کے لیے برقع پہن کر نکلی تو جو اللہ تمہیں گلی میں دیکھ رہا تھا وہ اللہ تمہیں ندی کے پار بھی تو دیکھ رہا ہے، پھر تمہارا برقع وہاں کیسے اتر گیا؟ اس کا مطلب تم منافق بن رہے ہو۔ منافق سنو، منافق وہی ہوتا ہے کہ جس کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ ہوتا ہے۔ جب تم یہ کہتے ہو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ اللہ ہماری شہرت سے
ہے تو پھر جرائم کس منہ سے کرتے ہو؟ وہ تو تمہیں گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ کیا بیٹیاں تھی مسلمانوں کی جس کی زبان سے 40 سال کی عمر میں پہنچنے تک کبھی جھوٹ نہیں نکلتا تھا، کسی اجنبی مرد کو وہ دیکھ نہیں پاتی تھی، اللہ اکبر، وہ کسی کی غیبت نہیں سنتی تھی۔ آج جرائم کا حال تو دیکھیں، اللہ اکبر، بیٹیاں بھی جرائم میں مبتلا ہے اور بیٹے بھی جرائم میں مبتلا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو۔ اگر باپ صالح ہو اور ماں خیر پر ہو تو پھر بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر باپ ابو صالح ہو اور ماں ام الخیر ہو تو پھر بیٹا ولیوں کا ولی سید الاولیاء غوث العظم ماں جیسی ہوگی، ماں کے جذبات اولاد کے اندر منتقل ہوتے ہیں، دودھ کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ جو بچوں کو اللہ نے 2 سال تک کے گود میں پڑا رہنے دیا، ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا، وجہ یہ ہے تاکہ دودھ بھی پلائے اور ماں تربیت بھی کرے۔ لیکن افسوس، وہ ماں کیا تربیت کرے گی جس کو خود غسل کا طریقہ، غسل کا طریقہ نہیں پتا؟ وہ ماں کیا تربیت کرے گی؟ اللہ اکبر، جو ماں کو خود نماز پڑھنا نہیں آتی، اللہ اکبر۔ اسی لیے میں نے ابھی اس بات جو کہی نا کہ عقاب کی مادہ اس کے ہونے والے نر کا کیسا امتحان لیتی ہے، گویا کہ وہ بالوں پر نہیں دیکھتی بلکہ کوالٹی دیکھتی ہے۔ اور آج سب کی نظر کس پر ہے؟ سفید چمڑی کی طرف۔ کوئی داماد ڈھونڈ رہا ہے وہ بھی گوری چمڑی والا، اور کوئی بہو ڈھونڈ رہا ہے وہ بھی گوری چمڑی والی۔ یاد رکھنا، خوبصورت ماں خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں، خوبصورت ماں خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن نیک اور پاک دامن ماں ہمیشہ نیک اولاد کو جنم دیتی ہے۔ خوبصورت باپ خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو باپ نیک ہوگا اس کی اولاد بھی نیک ہوگی۔ اس لیے میری گزارش ہے، اتنے بڑی تعداد میں میرے جو نوجوان کھڑے ہیں، اتنے بڑی تعداد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں خواتین بھی ہے، میری ایک گزارش ہے، تھوڑا سا مزاج بدلو۔ ہم نے کیا کیا؟ شادی کرنا ہے تو انگریزوں کے طریقے پر، رشتہ ڈھونڈنا ہے تو انگریزوں کے طریقے پر، گھر میں رہنا ہے تو انگریزوں کے طریقے پہ۔ انگریز دل و دماغ پر کتنا چھا گئے تمہارے کہ تم کوئی کام انہی کے طریقے پہ کر رہے ہو، تم رسول اللہ کے طریقے پہ کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری سوچ کیوں بدل گئی؟ فکر کیوں بدل گئی؟ اللہ اکبر، انگریزوں کے یہاں گوری چمڑی کی بڑی اہمیت ہے تو تمہارے یہاں بھی تو گوری چمڑی کی اہمیت ہو گئی۔ یاد رکھیے، گوری چمڑیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سفید چمڑیاں نہ دیکھو بلکہ چہرے نہ دیکھو، کردار دیکھو، کردار، کوالٹی دیکھو، کوالٹی۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، کبھی کبھی تو رنگ ایک بچے کے بعد بھی جل جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری آتی ہے، صورت بگڑ جاتی ہے۔ کوئی جو جوانی میں جیسا نظر آتا ہے، یہ جوانی میں جیسی نظر آتی ہے ویسے بڑھاپے میں نظر آنا ضروری نہیں، 40 سال کے بعد ویسے نظر آنا ضروری نہیں۔ اس لیے سفید چمڑی پر توجہ دینے کی بجائے کردار اور کیریکٹر پر توجہ دو۔ اس لیے کہ گوری چمڑی والا شوہر آپ کے ساتھ وفا کرے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جس کا کردار اچھا ہوگا وہ آپ کے ساتھ وفا ضرور کرے گا۔ اس لیے ہر جوان خوبصورت بیوی ڈھونڈ رہا ہے، ہر خوبصورت لڑکی خوبصورت شوہر ڈھونڈ رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے رشتے طے ہو رہے ہیں، موبائل پہ رشتے طے ہو رہے ہیں، کیا دیکھ کر؟ صورت دیکھ کر، ٹی شرٹ دیکھ کر، جینس دیکھ کر، چہرے کا وجود دیکھ کر، جسم کا موٹاپا اور ڈنگ دیکھ کر یہ رشتے طے ہو رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی رشتے طے کرنے کی چیز ہے؟ اسلام تو کہتے ہیں کردار دیکھو، کیریکٹر دیکھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ اکبر، کس طرح کردار کی بات کرتے ہیں، کس طرح کیریکٹر کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی صاحب کردار کی صورت خوبصورت ہو تو پھر سونے کے ساتھ، میں یہ نہیں کہتا کہ خوبصورت لوگوں کو نیگلیکٹ کر، خوبصورت لوگوں کو اوائڈ کر دو، میں نہیں کہتا، پہلے سیرت دیکھو پھر صورت دیکھو، کیونکہ صورت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سیرت کا اعتبار ہے۔ صورتیں بنتی بگڑتی رہتی ہے،
لیکن سیرت جس کی جوانی میں اچھی ہوگی وہ بگڑے گی نہیں، آئندہ اچھی ہوتی رہے گی، اس کے اندر ترقی ہوتی رہے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت مخدومہ کائنات ملکہ فردوس سے بری خاتون قیامت سیدہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ جب اپنے چچا کے بیٹے مولائے کائنات کے ساتھ کیا تو اپنی بیٹی کو کیا جا کے کہا، میری بیٹی میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کو تیرے لیے منتخب کیا ہے، بولو تم کیا کرتی ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں اللہ اکبر، نیک سیرت بیٹیاں گھروں میں بیٹھتی ہیں، نیک سیرت لڑکوں کو رشتے اچھے نہیں آ رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم کوالٹی نہیں دیکھ رہے، ان کر کے باہر نکلتا ہے گورا چٹا خوبصورت ہے لیکن نکما ہے، دے دیا بیٹی اس کو۔ ہنسنے کی بات نہیں، ایسے نکمے چھوکروں کو اور مالیگاؤں کی زبان میں کہو تو پھکٹ کھاؤ لوگوں کو بیٹیاں دے دیتے ہو، پھر پوری زندگی وہ روتی رہتی ہے، پوری زندگی اپنی قسمت میں ماتم کرتی رہتی ہے۔ صورتیں مت دیکھو، سیرت دیکھو، محنتی ہے کہ نہیں، متقی ہے کہ نہیں، بااخلاق ہے کہ نہیں، باکردار ہے کہ نہیں، گھمنڈی تو نہیں ہے، اگر گھمنڈ والا ہے تو نہ دینا ورنہ اپنی صورت پہ اتراتا رہے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں حضرت بلال حبشی کی صورت کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی کی صورت، اسلام صورت پر نہیں جاتا، اسلام سیرت کی بات ہے۔ حضرت بلال حبشی کی صورت کیا تھی؟ پوری دنیا کے مسلمان متحد اور متفق ہے اس بات پر، تمام مکاتب فکر کے علماء، کہ بلال حبشی رنگ کے اعتبار سے گورے نہیں تھے۔ جب گورے نہیں تھے تو کیا تھے؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا تھے؟ لیکن چونکہ ہم کسی صحابی کو کالا نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے مسلک میں یا مذہب نے ہمیں ادب سکھایا۔ بات تو آپ کے سمجھ میں آ گئی نا میں نے کیا کہا؟ اگر ابھی کہہ دیا ہے کہ رات ہے تو مطلب دن نہیں ہے، تو جب یہ بات کہہ دی گئی کہ بلال حبشی گورے نہیں تھے تو کیا تھے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، مگر بلال کا رنگ جو ہے وہ پکا تھا، مگر بلال کے کردار کا حال یہ تھا کہ وہ زمین پہ چلتے ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں رسول اللہ کو رسول علیہ السلام جب معراج سے تشریف لائے تو آقا نے فرمایا بلال کیا بات ہے کہ میں نے جنت میں میرے آگے آگے، توجہ کریں، آگے آگے اللہ کے رسول فرمائے آگے رنگ دیکھو اور ڈھنگ دیکھو، صورت دیکھو اور سیرت، کیا سیرت ہے بلال کی؟ کہتے اللہ کے رسول میں نے تجھے اپنے آگے آگے جنت میں چلتے تیری قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے سنی۔ ایک بات اس سے پتا چلی، نمبر ایک کہ حضور اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، کہ حضور اپنی امت کی چھینک کی آواز نہیں پہچانتے، صرف کھانسی کی آواز نہیں پہچانتے، صرف منہ کے نکلنے کی آواز نہیں پہچانتے، اللہ کے رسول تو تمہارے چلنے سے جو قدموں کی آہٹ ہوتی ہے اس آہٹ کو بھی اللہ کے رسول پہچانتے ہیں، کہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی حضور پہچانتے ہیں۔ حضور جان رہے ہیں کہ یہ ابو بکر کے پیروں کی آواز نہیں ہے، یہ بلال کے پیروں کی آواز ہے۔ آہٹ کو پہچاننا ہوتا وہ چہروں کو نہیں پہچانتا۔ اپنے نبی کی ہم سے محبت تو دیکھو، اپنے نبی کے ہم سے پیار تو دیکھو۔ حضور قدموں کی آہٹ سے تو ماں بھی نہیں پہچانتی، قدموں کی آہٹ سے تو باپ بھی نہیں پہچانتا، لیکن باہر مصطفیٰ جان رحمت تمہاری عظمتوں کو سلام، اتنے بڑے ہو کر اتنی شان والے رسول ہو کر غلاموں پر اتنا کرم کہ لوگوں کے پیروں کی آہٹ کو بھی آپ پہچانتے ہیں کہ یہ بلال کی بھی آواز ہے، یہ ابو بکر کی آواز نہیں ہے، یہ بلال کی آواز ہے، یہ عمر ابن خطاب کے قدموں کی آہٹ نہیں ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں، اپنے نبی کی شان کیا ہے، اپنے نبی کا مقام، وہ نبی ہمیں قدموں کی آہٹ سے بھی پہچانے اور ہم نبی سے نبی کو پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں، ہم نبی کی عظمت کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، ہم نبی کی شان کو پہچان نہیں
نہیں پا رہے ہیں، ہم نبی کے وقار کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، آؤ اپنے نبی سے قریب آئیں، آؤ اپنے رسول سے قریب آئیں۔ سب کے قریب ہو کر کے دیکھا، کبھی اللہ کے محبوب کے قریب بھی ہو کر کے دیکھو، سب کے لیے آنسو بہا کے دیکھا، کبھی اللہ کے محبوب کے لیے بھی آنسو بہا کے دیکھو، سب کے زلف و رخسار کی بات کر کے دیکھا، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے زلف و رخسار کی بھی بات کر کے دیکھو۔ لیکن اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، بات ختم کرتے ہوئے کہ سوچو بلال حبشی کا رنگ کیا تھا، لیکن کردار اور کیریکٹر کی وجہ سے بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں آگے آگے رسول اللہ کو سنائی ہوئی۔ میرے کریم آقا سے انہوں نے عرض کی، سرکار نے کہا کیا وجہ ہے بلال؟ بلال وجہ کیا ہے کہ تیری قدموں کی آہٹ میرے آگے آگے جنت میں میں نے سنی؟ عرض کی آقا آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے حقیقت کیا ہے، لیکن مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس دن سے لے کے آج تک کبھی میں بے وضو نہیں رہتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کر لیتا ہوں تو میں اس کے بعد فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ شاید اسی کی برکت ہے کہ جنت میں آپ کے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنائی۔ سبحان اللہ۔ بات میں ختم کرنے لگا ہوں، 2 بات کر کے ختم کر دوں گا، لیکن ایک بات سننا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ جادو ہو گیا، اس پر سحر ہو گیا، اس کو جنات لگ گیا، اس کو چڑیل لگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آسان نسخہ مصیبت سے بچنے، ہمیشہ باوضو رہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ باوضو رہنے والا کس کے قلعے میں ہے؟ اللہ کے قلعے میں۔ جو بادشاہ کے قلعے میں اس کی جان کو خطرہ نہیں، جو اللہ کے قلعے میں اس کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میرے جوانوں عادت بناؤ باوضو رہنے کی۔ باوضو رہنے کی برکت کیا ہے؟ جو باوضو رہے گا اللہ فرشتوں کو اس کا دوست بنا دیتا ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اس کو وسوسے جلدی نہیں آتے، اس کو اللہ وسوسوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ اور جو باوضو رہتا ہے اللہ اس کو روزی عطا کرتا ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اللہ اس کو نیکیوں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اس کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو باوضو رہتا ہے اس پر بد نظر اثر نہیں کرتی اور اس پر سحر جادو کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ جو باوضو رہتا ہے، اس لیے باوضو رہنے کی عادت بناؤ۔ استنجا کرو تو وضو کرو، بیت الخلا جاؤ تو وضو کرو، وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرو۔ وضو کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں تو سارے نبیوں کی امت ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا فرماتے ہیں اگر کالے گھوڑوں میں کسی کے سفید گھوڑے کھڑے کر دیے جائیں تو کیا وہ سفید گھوڑوں کا مالک اپنے گھوڑوں کو نہ پہچانے گا؟ حضور بالکل پہچانے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی میری امت کے اعضائے وضو 24 رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ میں ان کی چمکتے ہوئے اعضاء کو اس لیے وضو کثرت سے کرو۔ دوسری اور آخری جو بات کہنے چلا تھا وہ یہ جو رشتے ہو رہے نا، صرف گورا لڑکا چاہیے اور جو وہ اونچا چوڑا چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ ساری باتیں دماغ سے نکالو۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسے کرو، کلر کیسا بھی ہو لیکن سیرت اور کردار اور کیریکٹر میں وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ مسلمان کا مطلب کیا؟ یہ ٹوپی پہن کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے والا جمعہ والا مسلمان نہیں، اور صرف گوشت کھا کر مسلمان بننے والا مسلمان نہیں۔ مسلمان کا مطلب کیا؟ وہ چلے تو اسلام جھلکے، وہ بیٹھے تو اسلام جھلکے، وہ بولے تو اسلام جھلکے۔ کیسا؟ دیکھو مسلمان کیسے تھے؟ مسلمانوں کی پہچان کیا تھی؟ چل یہودیوں سے بڑا اسلام کا کوئی دشمن نہیں دنیا میں۔ چند یہودی ایک راستے سے جا رہے تو راستے میں ان لوگوں نے دیکھا کہ بیچ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے۔ یہودیوں نے دیکھا کہ بیچ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے تو آپس میں بات کرنے لگے شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا، شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا
گزرا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی مسلمان اس راستے سے گزرتا تو مسلمان راستے میں پتھر کو پڑا رہنے نہیں دیتا، ہٹا دیتا، کیونکہ ان کے نبی کا فرمان ہے جو راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو وہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ پر عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلے مسلمانوں کی پہچان تھی، اور آج سب سے زیادہ گندگی جن کے محلے میں ہو، ایک دم کچروں کا ڈھیر پڑا ہو، بدبو آ رہی ہو، ننگے بچے گھوم رہے ہو، عورتیں کمر میں دوپٹے باندھ کر کے ہنڈے سے ایک دوسرے سے مارا پیٹی کر رہی ہو، سمجھ جاؤ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہ مسلمانوں کے محلوں کی پہچان بن گئی۔ اور اتنا اپیکرمن ہو کہ اگر ٹرک گزرنے کی جگہ ہو تو رکشہ بھی گزر نہ سکے، ایسی جگہ ہو، سمجھ جاؤ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے، لوگ مسلمانوں کے محلے دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے، اور آج اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہو اور مسلمان کو دیکھ لے تو اس کا ارادہ بدل جائے کہ میں مجھے نہیں ہونا۔ یہ صورتحال بدل گئے، دین سے دور ہو گئے۔ آؤ اپنے دین کی طرف، اپنے مذہب کی طرف۔ جو آخری بات بس کرنے چلا تھا، ایک بات رشتوں کے حوالے سے، بیٹوں کے صورت مت دیکھیں، سیرت سیرت دیکھیں، سیرت بڑھتی رہے گی، صورت گھٹتی ہے۔ میں نے اپنے بچپنے میں کئی خوبصورت لوگوں کو دیکھا، آج ان کے چہرے دیکھنے کے قابل چہروں پہ جھریاں پڑتی ہیں، اور کل ہم لوگوں کے چہروں پہ بھی جھریاں پڑ گئے، کیونکہ قرآن سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر اس کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکے۔ ان بوڑھوں سے جا کر کے پوچھو نا جن کو بڑھاپا آ گیا، ان بوڑھوں سے جا کر پوچھو جن کو بڑھاپا آ گیا، کسی کے گھٹنے میں درد، کسی کی کمر میں درد، کسی کے پیر میں درد، کھانستے کھانستے پوری رات گزر جاتی ہے۔ جو اپنی راتوں کو آوارگی اور عیاشیوں میں گزارتے تھے، آج وہ راتوں کو موت مان رہے، چادروں کے اندر چھپ چھپ کر رو رہے۔ پوتے کو آواز دیتے تو پوتا بولتا ہے دادا بعد میں آتا ہوں، بیٹے کو آواز لگاتے تو بیٹا بولتا ابا بس تم کو یہی پڑی رہتی ہے۔ بولو ایسے دردناک بڑھاپے سے لوگ گزر رہے کہ نہیں گزر رہے؟ میری قوم کے جوانوں جاتے جاتے یہ میرے دل کا درد میں تمہارے دل پہ منتقل کر کے جانا چاہتا ہوں، سن لو۔ اگر جوانی میں آوارگی کرو گے، جوانی میں عیاشیاں کرو گے، جوانی میں اللہ کی نافرمانی کرو گے، جوانی میں خدا کی قدرت کو چیلنج کرو گے، جوانی میں نہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کو چیلنج کرو گے، تو اللہ بڑھاپے کے اندر وہ دردناک عمر دے گا کہ موت مانگو گے تو موت ہی نہیں آئے گی، عزت جائے گی، بستروں میں چھپ چھپ کر کے رو گے۔ اس وقت عبادت کرنا چاہو گے تو عبادت کی توفیق بھی نصیب نہ ہوگی۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ بڈھا جلدی مرتا بھی نہیں، یہ صورتحال سب کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جوانی میں آوارگی نہ کرو، جوانی میں عیاشی نہ کرو۔ جوانی چلے جانے کے لیے ہے اور بڑھاپا کبھی نہیں جانے کے لیے ہے۔ اس لیے اگر آج تم کتا گولی کھا کر نشہ کر رہے ہو تو ذرا اس کے انجام پر بھی نظر کرنا۔ آج جوانی کے اندر پانی میں آگ لگاؤ گے تو ایک دن یہ جوانی ضرور ڈھل جائے گی۔ اگر جوانی کے اندر تم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، مستی مذاق میں ڈوبے ہوئے ہو تو یہ جوانی چلی جائے گی۔ جوانی بہت مختصر وقت کے لیے آتی ہے، جوانی بہت شارٹ ٹائم کے لیے آتی ہے، یہ جوانی جائے گی۔ 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے اور 40 سال پر یہ ختم ہونے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے مختصر وقت کے لیے جوانی آتی ہے، اس میں آوارگی نہ کرو خدا کے لیے، مگر وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے، وہ جوان جو اپنی جوانی کو پاک دامنی میں گزارے، وہ جوان جو اپنی جوانی کو نشے سے بچتے ہوئے گزارے، وہ جوان جو اپنی جوانی کو ظلم سے بچتے ہوئے گزارے۔ یعنی آج کل کے چھوکرے 16 16 17 17 سال کے کتا گولی، شراب، دادا گیری، گنڈا گردی، ایک دوسرے کو مار پیٹ، بکری پر جھگڑا ہوتا ہے، کسی کا قتل ہو جاتا ہے۔ بکریوں سے زیادہ کیا انسان کی جان قیمتی نہیں ہے؟ میری قوم کے وہ لڑکے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی جوانی کی قوت کی بنیاد پہ اس کو دباؤں گا، اس کو دباؤں گا، اس کو قتل کروں گا، تو سن لو، جس نے ایک انسان کو قتل کیا
गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। आप कत्ल को समझते क्या है? काबतुल्लाह को अगर शहीद किया जाए, माअज़ल्लाह हुम्मा माअज़ल्लाह, काबतुल्लाह की हुर्मत से खिलवाड़ किया जाए तो अल्लाह उतना नाराज नहीं होता जितना किसी मुसलमान के कत्ल से अल्लाह नाराज होता है। लोगों ने मुसलमानों की एक इंसान की जान को बहुत हल्का समझ लिया और जवानी के नशे में इतने डूब गए कि छोटी छोटी बातों पे तलवारें चल रही हैं। मैं तलवार चलाने वाले लड़कों से कहता हूं, एक दिन तुमको भी बुढ़ापा आएगा, तुम भी जवानी से एक दिन छुटकारा लोगे और जवानी तुम्हारी मर्जी से नहीं जाएगी। जवानी आती भी अल्लाह की मर्जी से और जाती भी अल्लाह की मर्जी से। हमने बड़े बड़े दादा लोगों को देखा कि बुढ़ापे के अंदर उनको कोई पूछता भी नहीं, घर के अंदर जलील होकर के बैठे। मैंने देखा ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मेरा हाथ पकड़ कर नाम ले सकता था, लेकिन गीबत करने नहीं देता, आपकी इस्लाह करने बैठा। नाम गीबत होगी, मैं किसी मुसलमान की इज्जत से खिलवाड़ करके नहीं आया, इस्लाह माशरा के नाम पे मैं किसी की इज्जत उछालने नहीं आया। मुझे तो आपको नसीहत करना है सिर्फ। एक बहुत बड़े हमारे शहर के दादा बुढ़ापे में जब वो बीमार थे, मैं उनसे मिलने गया। मेरे साथ मेरे एक साथी और भी थे, दाढ़ी सफेद हो गई थी, चलने की ताकत नहीं थी, शराब पी करके सारी दौलत को खत्म कर दिया था। बच्चे लूट चलाते हैं, बाहर खाट पे पड़े हुए थे। मैं गया, मेरा हाथ पकड़ के रोने लगे और कहा इतनी दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं देर तक के उनके हाथ पकड़कर दुआ करता रहा कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह इनको माफ करे। क्यों? इसलिए कि हम गुनाहों से नफरत करने वाले लोग हैं, गुनहगार से नफरत करने वाले नहीं। वो अगरचे गुनहगार था लेकिन था मेरे अल्लाह का बंदा, था मेरे नबी का उम्मती। मुझे क्या हक था कि मैं उससे नफरत करता? अगर डॉक्टर मरीज से नफरत करने लगे तो फिर इलाज किसका करेगा? डॉक्टर ने तो मरीजों से नफरत नहीं करना, मोहब्बत करनी है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम गुनाह से नफरत करते हैं, गुनहगार से नफरत नहीं करते। हमें शराब से नफरत है, शराबी से नफरत नहीं। हमें चोरी से नफरत है, चोर से नफरत नहीं। हमें ज़िना से नफरत है, सानी से नहीं। हम उसको बचाना चाहते हैं, समाज में नई जिंदगी देना चाहते हैं, उसको समाज में खड़ा करना चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि लोगों के धंधे गाहकों से चलते हैं और उलमा की जो नशिस्तें सजी हुई है वो गुनहगारों की वजह से। अगर गुनहगार मुकम्मल नेक हो जाए तो हम नसीहत की महफिल किसके पास जाकर के सजाएंगे? अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फलसफा किसके सामने पेश करेंगे? तो मैं दोनों हाथ पकड़ करके उनके लिए दुआ करता रहा और मैं कहता रहा कि बाबा आप भी मेरे लिए दुआ करें। फिर उन्होंने एक जुमला रोते हुए कहा, बेटा, उन्होंने मुझे, बेटा अगर हो सके तो कोई हॉस्पिटल कायम कर ले, इसलिए कि आज मेरे पास इलाज को पैसे नहीं है तो मुझे ट्रीटमेंट सही तौर पे मिल नहीं पा रहा। उन्होंने ये कहा, अल्लाह गवाह है, हो सके तो कोई मेडिकल खोले ताकि गरीबों को सही तौर पे कोई दवा पहुंचा सके। इसलिए कि मेरा बचपना उनके सामने गुजरा तो उन्होंने ये बात कही। मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए अल्लाह की बारगाह में आंख बंद करके उसी वक्त अहद किया कि इंशाअल्लाह इनकी जिंदगी में ये काम कर देंगे। लेकिन जमीन खरीदी पे इतना वक्त चला गया कि उनकी जिंदगी में तो वो काम नहीं हुआ और फिर आखिर उनका इंतकाल हुआ। लेकिन उनके ऊपर अल्लाह रहम करे कि उनको एहसास था गुनाहों का। अल्लाह ने रमजान मुबारक में उनको मौत अता फरमाई। उनको मौत आई, इसका मतलब ये था कि वो बंदा गया तो जन्नती होकर गया क्योंकि आखिरी में तौबा कर ली। लेकिन थी बड़ी दर्दनाक बात। अगर तुम लोगों से इबरत हासिल नहीं करोगे मेरी कौम के जवानों, तो तुम्हारी जिंदगी इबरत बन जाएगी। जवानी में तो जो चाहे कर लो, लेकिन बुढ़ापा तुम्हें भी आना है, हमें भी। अगर जवानी नेक बन करके गुजारोगे, इंशाअल्लाह बुढ़ापा काबिले रश्क होगा। हर बूढ़ा जलील नहीं होता। जो जवानी में नेक अमल करते हैं, दुनिया बुढ़ापे में भी उनको इज्जत के साथ पुकारती है। उनकी इज्जत घर में भी होती है, उनकी इज्जत बाहर भी होती है। इसलिए मैं अपने तमाम जवानों से कहना चाहता हूँ, बहुत दूर
چلے گئے اللہ کی بارگاہ سے, بہت دور چلے گئے رسول اللہ کی بارگاہ سے. میری قوم کے جوانوں آؤ, اپنے دین کی طرف آؤ, اپنے مذہب کی طرف آؤ, اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور سچی توبہ کرو اور اپنی زندگی کو بدل دو, اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر دو اور ایک نیک انسان بن کر کے اپنی زندگی گزارو. کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گناہ کر چکا, میں تو بہت جرائم کر چکا, اب میں کیسے توبہ کروں. یاد رکھنا, انسان اگر ہزاروں سال گناہ کرے اور ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اس کا ایک مرتبہ توبہ کرنا اس کے ہزاروں سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. صرف ایک بات پیش کر کے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا, بیچ میں باتیں نکل رہی, وہ بات ختم کروں. اگر کوئی انسان اللہ کی طرف پلٹنا چاہے, اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اس کو شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے, اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی ضرورت ہے, بس اس کو زیادہ کچھ نہیں کرنا. اس لیے کہ میرا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اگر کسی کی 70 مائیں ہو بفرض محال ہو نہیں سکتی, تو 70 مائیں مل کر ایک بچے کو کتنا پیار دے گی, اس سے کروڑوں درجہ پیار ہے. اللہ اپنے بندوں سے پیار ہے. ہم نے سب کے پیار پہ توجہ دی, رب کے پیار پہ توجہ نہیں. دیکھو کتنا پیار کرتا ہے, کتنا پیار کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص جس نے 40 سال تک, کتنے سال, 40 سال تک اللہ کا نام تک نہیں لیا, اتنا غافل تھا اللہ سے کہ اللہ بھی اس نے نہیں کہا. 40 سال تک گناہ ہی کرتا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو سدھارنا چاہتا ہے نا تو اس کو تھوڑی سی کچھ سزا اس پہ ڈالتا ہے, مصیبت ڈالتا ہے. یہ مصیبتیں کبھی کبھی کسی کو سدھارنے کا ذریعہ بنتی ہیں, تکلیفیں کسی کو سدھارنے کا. لیکن میری قوم کا حال یہ کہ کورونا جیسی وبا بھی ہمیں سدھار نہیں سکتی. یعنی کتنے قوم کے دل سخت ہو گئے, سدھرنے کو کوئی تیار نہیں, کوئی پلٹنے کو تیار نہیں. اللہ ماشاءاللہ. تو جلدی بات مکمل کروں. 40 سال تک اللہ کا نام نہیں لیا, اللہ تعالیٰ کو اس پہ ناراض کی. اللہ نے بارش روک, بارش رکی تو سب پریشان ہوئے. اتفاق سے وہ دور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام, دور موسیٰ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے کلیم دعا کر دے کہ اللہ بارش برسا دے. اللہ کے کلیم نے کہا پوری پبلک جمع کرو, لوگوں کو جمع کرو, ہم شہر کے کنارے جائیں گے اور وہاں جا کر اللہ سے دعا کریں گے. 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا. اللہ کے نبی بلاتے, اللہ کے نبی بلاتے, اللہ کے نبی بلاتے. 70,000 کا مجمع اکٹھا ہوا. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے, مولا یہ سب تیری مخلوق پریشان ہے, بارش نہیں ہو رہی, مولا برسا دے. اللہ نے بولا موسیٰ تیری دعا تو قبول ہے, لیکن اس مجمع میں 70,000 کے مجمع میں ایک شخص ایسا ہے, میں نے بارش بند کر دی, تو اس کو باہر نکال دے, میں برسا دوں گا. اس کو نکال. آج کی مولا اتنی بڑی پبلک ہے, اتنے زیادہ لوگ ہیں, میں اس کو کیسے پہچانوں گا, کیسے نکالوں. اللہ نے بولا تو آواز لگا, تو کہنا کہ نکل جب وہ شخص جس نے 40 سال سے اللہ کا نام تک نہیں لیا, اللہ اس سے ناراض, اسی کی وجہ سے بارش روک دی, نکل باہر نکل. وہ نکلے گا, ہم برسائیں گے. یہ بھی اللہ کا پیار ہے. اللہ جانتا ہے ہونا کیا ہے. عالم الغیب ہے, اسے پتا ہے. اللہ عالم الغیب ہوتا ہے اور نبی عالم غیب ہوتا ہے. اللہ کسی کے بتائے بغیر غیب جانتا ہے اور نبی اللہ کی عطا سے غیب جانتا ہے. ایسا ہوتا ہے. بہرحال تو نبی نے ارشاد فرمایا, اے وہ شخص جس نے 40 سال تک اللہ کا نام بھی نہیں لیا, اللہ اس سے ناراض, اسی کی وجہ سے بارش رکی, باہر نکل. تھا بڑا ہوشیار, بڑا ہوشیار تھا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کون نکلتا ہے. اس لیے کہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں مجرم. ادھر ادھر دیکھا, بھائی 70,000 کا مجمع, اگر میں نکلا تو یہ مجھے مار ڈالیں گے کہ تیری وجہ سے بارش ہوئی. تو اس نے کیا کیا, چپ کے اپنا منہ چھپایا اور منہ چھپا کر اللہ سے اس کی مولا اگر تو مجھے ذلیل کر دے اس مجمع میں تو تیرا بننا کیا ہے. تو بے نیاز ہو نا, تیرا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا اگر تو مجھے ذلیل کر دے, اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا بگڑنا کیا, تیرا نقصان.
बरसों में तुझसे दुआ करता हूँ, मैं गाफिल था, तेरा नाम नहीं लिया, तुझे कभी याद नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि तू नाराज हो जाएगा। ऐ बेनियाज मौला, मुझे आज जलील होने से बचा ले। 70,000 के मजमे में अगर बाहर निकला तो ये मुझे मार डालेंगे। मौला मुझे माफ कर दे, मेरी इज्जत पे बनाई मैं जलील हो जाऊंगा, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। और चूंकि इज्जत पे बनाई थी तो एकदम दिल की गहराई से उसने माफी मांगी। क्योंकि जब आदमी पे बन आती है ना जान पर, इज्जत पर, तो फिर एकदम अंदर से निकलती है। और तो ऐसे एकदम अंदर से निकली और 2 आंसू इधर गाल पर आए। अभी वो ढलके भी नहीं थे रुखसार से कि काली काली घटाएं छाली, और ऐसा बरसा कि जल थल कर दिया। मूसा ने अर्ज किया, मौला हमने तो कहा था कि वो निकलेगा तो बरसाएंगे, कोई निकला भी नहीं। इरशाद हुआ, मूसा जिसकी वजह से रोका था उसी के सदक़े में बरसाया। जिसकी वजह से रोका था उसी के सदक़े में बरसाया। मौला चंद लम्हों के अंदर मरदूद महबूब कैसे हो गया? चंद लम्हों में, चंद लम्हों की बात है सिर्फ, मरदूद महबूब कैसे हो गया? इरशाद हुआ, मेरे मूसा उसने तौबा कर दी, 2 आंसुओं के कपड़े पेश कर दिए मेरी बारगाह में, हम राजी हो गए उससे। और सिर्फ राजी नहीं हुए, महबूब भी बना लिया। और सिर्फ महबूब ही नहीं बनाया, जितने गुनाह किए थे वो सब नेकियों में कन्वर्ट कर दिए, तब्दील कर दिए, सब नेकियों में डाल दिए, नेकियों के खाते में डाल दिए। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा, अब तवज्जो करना, गुनाह भी माफ किए, नेकियों में तब्दील भी कर दिए, महबूब भी बना लिया, उसके सदक़े में बरसा भी दिया। इतना अजीम हो गया वो तौबा करने वाला तो उसके सदक़े में बारिश बरसने लगी। अरे जब गुनाह से तौबा करने वाले के सदक़े में बरस सकती है तो जो गुनाहों को, गुनाह करने वालों को अपनी शफाअत से जन्नत में ले जाने वाले रसूल सैयदुल मासूमीन है, उनके सदक़े में क्या नहीं मिल सकता? सुभान अल्लाह। उसी की वजह से बरसाया। अब जानते हो, महबूब भी बनाया, बरसाया भी, गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट भी कर दिया, तब्दील भी कर दिया। अब हज़रत मूसा कहते, मौला जरा बता तो सही वो बंदा कौन है? मौला हाय हाय, कोई मेरे अल्लाह को देखे कि वो अपने दिमागदार है कि ना डन। बंदे तू गंदा है, बंदा तू गंदा है कि तू सबसे प्यार कर रहा है, उससे प्यार नहीं कर रहा है जो तुझसे प्यार कर रहा है। जो तुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करे तो उसको छोड़ के सबसे प्यार कर रहा है। तू कुत्ते बिल्ली से तक प्यार करने के लिए तैयार है, लेकिन तो तेरे रब से प्यार करने के लिए तैयार है। अपने घरों में जाता हूँ तो देखता हूँ कुत्ते भी नजर आ रहे, बिल्लियां भी नजर आ रही, गद्दों पे लेटी हुई बिल्लियां। इंसान कुत्ते बिल्ली से दिल लगा रहा है, अल्लाह रसूल से दिल लगाने को तैयार है। कितना गंदा ये बंदा, गंदगी की इंतहा हो गई। जिस दिल में अल्लाह रसूल होना चाहिए था उस दिल में कुत्ते बिल्ली का प्यार आ गया। सोचो तो सही कहाँ हो। मुसलमानों, अपनी अहमियत को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने मकाम को पहचानो, कहाँ थे कहाँ चले गए। तो जनाब मूसा कलीम ने कहा, मौला जरा बताना वो कौन है, वो कौन है जिसकी वजह से बरसाया, जिसको महबूब बनाया और उसने तौबा किया तो उसने उसकी तौबा कबूल की। कहा, मूसा तेरा मकाम हमारी बारगाह में बहुत बड़ा है मेरे प्यारे, लेकिन तुझे बताऊंगा नहीं। मूसा तुझे बताऊंगा नहीं उसका चेहरा। मौला क्यों? इरशाद हुआ, अरे जब पापी गुनहगार था तो तब पर्दे डाल डाल करके छुपाया था, अब तो तौबा करके मेरा हो गया है, अब बता करके जलील कैसे कर? सुभान अल्लाह। ये उसका प्यार, ये उसका प्यार है बंदों के लिए। आओ ना हम भी सच्चे दिल से तौबा करें। आज तक नमाज छूटी थी, तौबा करो, नमाजी बनो। आज से पहले कभी नशा किया था, तौबा करो, नशे से बाज आ जाओ। आज से पहले किसी से जुल्म किया था, तौबा करो, जुल्म से बाज आ जाओ। आज से पहले की चोरी की थी, तौबा करो, चोरी से बाज आ जाओ। सारे जराइम से बचो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबको उसमें माफ फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम अलैका या
حسن کا صدقہ دو پیارے حسن کا خون کر اس پہ